اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوشین عابدی آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتی ہوں پروگرام ولادت بسعادت بی بی معصومہ قم میں۔ معصومہ قم کی عظمت کیا کرے کوئی بیاں، معصومہ قم کی عظمت کیا کرے کوئی بیاں، اس کی چوکھٹ پر پے کرتا ہے سجدہ آسماں، اس کی چوکھٹ پر پے کرتا ہے سجدہ آسماں۔ فاطمہ ہے نام اور سیرت میں بھی ہے فاطمہ، فاطمہ ہے نام ان کا اور سیرت میں بھی ہے فاطمہ۔ ثانی دنیا میں کوئی معصوم قم کا کہاں، ثانی دنیا میں کوئی معصوم قم کا کہاں۔ شہزادی حاجت دل میں لیے آئی ہوں میں، شہزادی حاجت دل میں لیے آئی ہوں میں، پوری دنیا کو گھیرے ہے مصیبت دیجیے بی بی امان، پوری دنیا کو گھیرے ہے مصیبت دیجیے بی بی امان۔ سب سے پہلے ہم بی بی معصومہ قم کی ولادت پر خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار صغرا کے صدقے میں اور شہزادی کی ولادت کے صدقے میں میرے معبود جو دنیا پر مصیبت آئی ہے اسے تو جلد سے جلد تمام شیعان حیدر قرار کو، دنیا والوں کو نجات دے۔ اور سب سے پہلے ہم مبارک اس ولادت کی مبارکباد اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور تمام شیعان حیدر قرار کو علی ٹی وی کی جانب سے کسی چیز کو مانگنا یہ وہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جو جتنی ہم شیعہ افراد کے درمیان ہے اس سے کہیں زیادہ غیر شیعوں کے وہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی چھٹے امام سے نظر کرنا، چھٹے امام سے کسی چیز کا مطالبہ دعا کی شکل میں کرنا، یہ بہت زیادہ رواج ہے۔ حتیٰ وہ روایت ہمارے وہاں موجود ہے کہ جس میں وہ شخص داؤد رقی کا بھائی کہ جو اتفاق یہ ہے کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو خود امام کو امام نہیں مانتا تھا، اس کے باوجود بڑا تفصیلی واقعہ جو میں اس وقت تفصیل سے نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی تنگی کی بنا پر، لیکن صحرا میں جس موقع کے اوپر وہ بیمار ہوا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا، اس کے بھائی نے باقاعدہ امام سے توسل، یہ بھائی وہ تھا کہ جو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں بی بی کی ولادت کے بارے میں تھوڑا آگاہ کرے، ان کی ولادت کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالے اس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت جناب معصومہ فاطمہ زمانے کے امام زمانہ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہمیں حفاظت کرے اور امن و امان عطا کرے۔ آج کا دن وہ دن کہ جس دن کے لیے یا جس شب کے لیے بیان کیا گیا، بابرکت اور بہترین رات، عظمت والی رات، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ وہ تذکرہ ہے شہزادی کا کہ جس کے لیے بعض اوقات یہ کہا گیا ہے کہ بی بی کے صدقے سے دعا مانگو کبھی رد نہیں ہوتی۔ جی بے شک۔ اور ان کا وسیلہ جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ امام رضا اور شہزادی معصومہ کا تذکرہ ہوتا چلا گیا ہے اور تا قیامت تک انشاءاللہ یہ تذکرہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے آغاز کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایسی خلقت ہے دنیا میں جو دنیا میں آئے گی تو خداوند عالم ایسا نور ان کے ذریعے عطا کرے گا جو پر نور دنیا کو بنا دے گی، اور جس جگہ یہ دفن کی جائے گی اس جگہ کو خدا جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تو یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ تذکرہ ہے بی بی کا، معصومہ کا، کہ آج ہر دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم زیارت کریں، اور سب سے زیادہ اگر کسی کے ارمان کچھ ہو کہ اگر خداوند عالم ہمیں دولت عطا کرے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اگر ہمیں جانا ہے تو قم جانا ہے، کیونکہ قم کے لیے بتایا گیا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ شہزادی کی زیارت کر لی جنت اس پر ہاں کہا گیا ہے۔ اور دوسری روایت یہ بھی بیان کرتی جاتی ہے کہ جنت کے لیے کہا گیا کہ جنت کے در و دیوار کھول دیے جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے جو زیارت قم کر لیتا ہے، یعنی بی بی معصومہ کی۔
تو ہر دل یہ بے قرار ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی وہ زمین دیکھنا نصیب فرما انشاءاللہ، اور وہ زندگی عطا کرے خداوند عالم. کیونکہ آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو آج حالات دشوار ہے، حالات تکلیف والے، حالات پریشان ہیں. ہم اپنے اپنے گھروں میں اس مصیبت، اس وبا کی وجہ سے گھروں میں قید ہیں. پہلے ذوالقعدہ کی شب آ گئی، بی بی دنیا میں آ رہی ہے. جو جشن ہم بڑی شان و شوکت سے منایا کرتے تھے، جو بڑی عظمت کے ساتھ ہم جشن مناتے تھے، آج اپنے گھروں میں ہیں. لیکن روایتوں میں ملتا ہے سسٹر کہ اگر دعا مانگنا ہو تو ان کے وسیلے سے مانگو، تقدیریں بدل جاتی ہیں. اگر آج کی شب ہم یہ دعا مانگ لے کہ خداوند عالم پوری کائنات سے اس وبا کو تو دفع فرما، تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں خدا وہ توفیق، وہ تاثیر عطا کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے. یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے لیے بیان کیا گیا کہ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم جو کہ پوتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے. اور ان کی زندگی کے لیے یہی کافی ہے کہہ دینا کہ جب یہ دنیا میں آئی ہے تو جن کی انگلی تھام کر انہوں نے چلنا سیکھا اور درس عمل سیکھا وہ امام رضا تھے. اور بی بی معصومہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک واقعہ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور جب وہ پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ عجیب منظر تھا کہ ایک گہوارہ ہے، یعنی ایک جھولا ہے، گہوارے میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، اور چھوٹے امام جو ہے کہ اس بچے سے باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ کے لیے وہ شخص جب دیکھ رہا تھا تو ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی اس شخص کی جانب. تو چھوٹے امام نے دیکھا کہ وہ حیرت انگیز دیکھ رہا ہے کہ میں ایک بچے سے بات کر رہا ہوں. تو مولا نے اس شخص کو اپنے قریب بلا کے کہا کہ آؤ یہاں، کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اس بچے سے کلام کر رہا ہوں؟ کہا تم کلام کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اگر مولا میں بچہ کلام کرے گا؟ مولا کہتے ہیں ہاں کلام کرے گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں چھوٹے امام تھوڑے قریب تھے کہ وہ شخص آیا، وہ کہتا ہے میں گہوارے کے قریب بیٹھا تو جو گہوارے کے اندر جو بچے تھے وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اور اس بچے نے سلام کیا اس شخص کو، یعنی ساتویں امام نے سلام کیا، اس شخص نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد ہمارے ہی معصوم امام جو گہوارے میں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اے شخص، خداوند عالم نے چند روز پہلے تیرے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت کی ہے، یعنی ایک بیٹی رحمت پروردگار تیرے گھر میں نازل ہوئی. کہاں چند روز پہلے میرے گھر میں ایک بیٹی آئی ہے. مولا بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹی کی تقدیر بہت بہتر ہے، اس بیٹی کی زندگی بہت بہتر ہے، لیکن اس کا نام صحیح نہیں ہے. جو تم نے اس کا نام رکھا ہے اس نام کو بدل دو، اس نام کو چینج کر دو. اور اس کے بعد جب یہ کہا تو اس نے بتایا کہ مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام حمیرہ رکھا ہے، اور مولا نے اس نام کو بدلنے کے لیے کہا اور اس شخص نے اپنی بیٹی کا نام بدل دیا. اسی وقت مولا بیان کرتے اس شخص کے کہ جس طرح سے تمہیں اس چھوٹے سے بچے نے تمہیں تمہاری بیٹی کے بارے میں بتایا، یہی وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کی نسل سے ایک ایسی بیٹی دنیا میں آئے گی کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس کا لقب معصومہ ہوگا. لیکن جب وہ دنیا میں آئے گی تو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر چکی ہوگی، اور پوری کائنات میں قوم کے نام سے پہچانی جائے گی. اور بتایا گیا مولا اسی وقت بیان کرتے کہ یہ وہ میری پورتی ہوگی جو ان کی زیارت کرے گا، اور جو کچھ بھی طلب کرے گا وہ ہم سے اس کی چاہت اور حاجت پائے گا. یعنی یہ وہ زندگی تھی. اس کے بعد جو ہے کہ بی بی دنیا میں آئی اور بی بی کی زندگی کا آغاز ہوا، بی بی نے چلنا سیکھا. بی بی نجمہ خاتون بیان کرتی ہے کہ میں نے جو زندگی دیکھی اپنی بیٹی کے ساتھ، تو کہتے عالمہ غیر معلمہ، جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ مسئلے جو ہوا کرتے تھے بی بی معصومہ کے پاس وہ اس عالم میں ہوتے تھے کہ پل بھر بھی نہیں لگتا تھا ان مسئلوں کا حل دے دیا کرتی تھی.
امام رضا علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے اپنی بہن کی پہچان اور بہن کی عالمیت کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بیان کرتے تھے کہ تم اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم اپنی گھروں کی عورتوں کو میری بہن کے پاس بھجواؤ تاکہ وہ اپنے مسئلوں کے حل لے کر آئے. اور روایتیں یہی بتا رہی ہے کہ کس طرح سے شہزادی نے اپنی زندگی میں امام رضا کا ساتھ دیا، محبت بھی اسی عالم میں کی، اسی طرح سے زندگی گزارتی رہی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک عالمہ ایسی بنی کہ امام رضا بھی فخر سے کہتے رہے کہ جس بہن کا بھائی ایک امام ہو سکتا ہے تو اس بہن کی بھائی کی بہن بھی ایک عالمہ ضرور ہو سکتی ہے. تو سسٹر آپ نے بتایا کہ بی بی معصومہ قم کے بارے میں بتایا کہ یہ امام نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا لقب جو ہوگا وہ معصومہ ہوگا، وہ قم کے نام سے پہچانی جائیں گی. تو آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے، تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ بی بی معصومہ کو معصومہ قم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے بہت خوب آپ نے سوال کیا. بس دعا یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کو خداوند عالم جلد سے جلد زیارت قم نصیب فرمائے. قم ایک ایران کے ایک ایسے شہر کا نام ہے جو پہلے قم نہیں تھا. پہلے اس کا نام قم کے نام سے پہلے اس کا نام تھا کومیدان. کومیدان اسے کہا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ نام قم پڑھا. پہلے کومیدان کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اس کے بعد میں بیان کیا گیا کہ قم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قائم آل محمد یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب ظہور کر کے آئے گے، جب میرے مولا کا ظہور ہوگا اور مولا جب ظہور کریں گے تو سب سے زیادہ جو حاضری دینے والے لوگ ہوں گے، جو مولا کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ قم شہر سے بلونگ کرتے ہوں گے، وہ قم شہر سے رہنے والے ہوں گے. تیسری چیز اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بی بی معصومہ کی وفات کے بعد یعنی جو حالات تھے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنا، یہ آپ تمام بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس قدر محبت تھی کہ صرف ایک بیان سنا تھا کہ بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ برداشت نہ کر پائے کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی. تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی کو وہاں دفنایا گیا تھا، قم میں دفنایا گیا بی بی کو، تو لوگ جس طرح سے مولا رضا کے چاہنے والے تھے، مولا رضا سے محبت کرنے والے تھے، تو مشہد تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. جو مشہد مقدس میں میرے مولا رضا کو دفنائے ہوئے تھے تو وہ بی بی کے پاس آتے تھے اور امام رضا کا نام سے سلام کرتے تھے. اور مولا کو جب اس طرح سے بی بی کے پاس آتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں نے احساس کرنا شروع کیا کہ ہم یہاں صرف آتے ہیں، مانگتے تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جی انہیں اس بات پر یقین ہوتا چلا گیا کہ اگر ہم مانگ رہے ہیں یا ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو یہ بی بی ہے جو ہمیں عطا کرتی چلی جا رہی. اور حالات اس طرح سے بنتے چلے گئے کہ ایک طرح سے لوگوں نے یہ عظمت بھی بتانی شروع کر دی بی بی کی کہ مولا رضا کی بہن ہے، اس لیے ان کی قبر کو بڑی عالیشان سی بنا دی گئی. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی چلی گئی تو انہوں نے ایک بہتر طریقے سے روزہ بنانا شروع کر دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی ان کے در پر آ کر کچھ مانگ رہے ہیں تو مرادیں پا رہے ہیں. اور مولا رضا کی حدیثیں بھی انہوں نے سن رکھی تھی کہ مولا رضا بیان کرتے کہ جس نے میری زیارت سے پہلے میری بہن کی زیارت کی وہ مجھ سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں. اور اس کے بعد یعنی کئی ایسی باتیں تھی قم کے لیے کہ جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آج بھی اگر ہمارا دل چاہے نا، جو ایک مرتبہ خراسان چلا جاتا ہے، مشہد چلا جاتا ہے یا قم چلا جاتا ہے نا، اگر وہ جا کے ہم کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہیں فورین کنٹری چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم وطن لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے وطن آنے کی ارمان ہوتے ہیں، ہاں میں اپنے وطن جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم قم سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. جیسے کربلا سے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا دل یہ بے قرار رہتا ہے کہ کاش مجھے یہیں کا کفن مل جائے، کاش مجھے یہی زمین میں مدفن نصیب ہو جائے. تو کہا کہ وہ ایک بی بی کی محبت کی جو تڑپ ہے نا وہ خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. اور وہ ایسی تڑپ جو خداوند عالم نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ جب ہم واپس لوٹ کے بھی آتے ہیں نا تو پھر بھی ایک ارمان ہمارے دل میں رہتا ہے، خدا ہمیں دولت واپس عطا فرما کہ تم پھر دوبارہ سے بی بی کی زیارت کر سکے. اور یہ قم بی بی کو اس لیے بی بی کو فاطمہ ہی کہا جاتا تھا، معصومہ ہی کہا جاتا تھا، لیکن اتنے وہ کو میدان کے درمیان میں کسی کی مزار اتنی بڑی نہیں تھی. اب ایک بنا دیا گیا سینٹر پوائنٹ کہ اگر کہیں جانا ہو تو کہاں کس طرح سے پہنچنا ہے تو کہا جاتا تھا وہاں جہاں پر بی بی کا روزہ ہے.
बीबी मासूमा का रोजा है, बीबी मासूमा का रोजा। ये कहते कहते जब कुंभ के दरमियान में लोग ये होने लगे तो उस तरह से वो बीबी मासूमा कुंभ बनती चली गई। और तारीख का जुमला है कि बीबी मासूमा कुंभ के लिए रिवायतों में ये मिलता है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब भी कोई जियारत करना चाहता है और नहीं जा पाता, बीबी की रियल कब्र नहीं पता, बिस्मार जन्नतुल बकी है, तो जब भी सवाल पूछा गया तो हर मासूम ने यही कहा कि अगर आपको जियारत करनी है तो बीबी मासूमा कुंभ की कर लीजिए, यानी उन्हीं की अजमत, उन्हीं का सवाब, उन्हीं का मर्तबा सब कुछ मिलेगा अगर बीबी मासूमा फातिमा कुंभ की जियारत करेंगे। यानी ये जो मंजिलत है ये बीबी को खुदा अता करता चला गया, नवाजता चला गया, और वो ऐसी नवाजिश बन गई कि आज पूरे कायनात में अगर कहीं पर भी हम चले जाए, लेकिन सरजमीन कुंभ पर अगर पहुंच जाए और फिर सिर्फ और सिर्फ इतना कह दे कि हमें बीबी मासूमा के रोजे में जाना है, तो हमें बराबर वहां ले जाया जाता है, बराबर उस रोजे में हमें पहुंचाया जाता है। जबकि कई जियारतें वहां पर दूसरी बीबियों की भी है, कई रोजे है, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिलों में जो आस थी। दूसरी चीज ये बयान की गई, कुंभ के लिए बताया गया है कि यहाँ मौजिज़ात बहुत होते थे। बीबी मासूमा के रोजे में मौजिज़ात बहुत होते थे। नाबीना को बिनाई मिल जाती थी, बेसहारों को सहारे मिल जाते थे, जो बेरोजगार होते थे उन्हें रोजी मिल जाती थी, जो आता था परेशान वो जाता था मुस्कुराकर। अब जब वो बाहर चला जाता था तो उनसे पूछा जाता था तुम रोते हुए आए थे और तुम मुस्कुराते हुए जा रहे, तो कहा ये कुंभ बीबी ने अता किया। और ये शहर कुंभ जो है वो बीबी मासूमा कुंभ के नाम से इतना फेमस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पूरी कायनात में अगर देखा जाए तो कुंभ सबसे कामयाब और कामरान वाला शहर है, क्योंकि ये बताया गया कि ये फितना फसाद से नजात वाला शहर है, यहाँ पर कोई फितना फसाद नहीं होगा, यहाँ पर इत्मीनान है। दूसरी चीज ये बताई गई, इंशाल्लाह आने वाले बात में मैं आगे बयान करूंगी आपको, बताया गया कि कुंभ ये वो शहर है कि जहाँ पर अगर हम ऐसी कई जगह है जहां हम परेशानी में घिरे हुए हैं और हमें कहीं नजात नजर नहीं आ रही, तो हमारे लिए बेहतरीन सहारा है कि हम कुंभ की सरजमीन को इख्तियार करें। यानी कुंभ की अजमत बहुत ज्यादा बताई गई है। तो जब कुंभ की अजमत इतनी ज्यादा है और फिर जैसे आपने उसकी अजमत के बारे में बताया, बीबी मासूमा कुंभ के बारे में आपने बताया, और वो कुंभ को जो है वहाँ जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, उस सरजमीन को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। पर आप हमें बताएंगे कि उसे जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत खूब सवाल आपने किया कि जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर जगह जन्नत नहीं बन सकती। जी बेशक। इसीलिए कहते हैं कि खास तौर से बयान किया गया कि छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपके सामने बयान किया कि अगर पूरी दुनिया में फितना फसाद फैल जाए और कहीं पर भी हमें कोई राह नजर ना आए तो कुंभ में जाके पनाह ले लो। ये फितने फसाद से महफूज जगह है कुंभ की सरजमीन, क्योंकि ये खुदावंद आलम ने इस कद्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी परवरदिगार को कि शिद्दत वाली मोहब्बत थी। ये शिद्दत वाली मोहब्बत में खुदा ने ये ऐसी जमीन को पैदा किया कि जिस जमीन पर इस इंसान जो है वो इत्मीनान पाता है। यानी ये जन्नत का टुकड़ा, ये मौजिजा है, ये मासूमा सुकून बख्श। हाँ, ये मौजिजा है ये सबसे बड़ा कि खुदा ने किसी और जमीन को ये नहीं कहा कि जन्नत का टुकड़ा है, इसी जमीन को जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया। और उसके बाद ये बयान किया गया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, कई मासूमों ने इसके बारे में बताया है कि क्यों कहा गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुंभ जो है वो आले मोहम्मद का बेहतरीन मरकज है, यानी जो इल्म और हिकमत का जो बेहतरीन मरकज है वो आले मोहम्मद का वो कुंभ शहर है। आज अगर हम देखें सबसे ज्यादा अगर आलिम है या सबसे ज्यादा इल्म किसी के पास है या जो इल्म हासिल कर रहा है तो वो कुंभ से हासिल करता है, आलिम बनते हैं तो कुंभ से। आज हमारे पास देखिए कितने बेहतरीन उलमा मौजूद है, कितने बेहतरीन मुज्तहिद मौजूद है जो कुंभ से बिलोंग करते हैं। यानी एक सबसे बड़ा एक गढ़ है, एक मरकज बयान किया गया है। उसके बाद बयान किया गया, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये शियों के लिए, यानी मेरे चाहने वाले, मेरी उम्मत के लिए सुकून की पनाहगाह है। दूसरी रिवायत में बयान किया जाता है 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम ये इसी बात को नकल करते हैं। 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अहले कुंभ, यानी कुंभ में रहने वाला, कुंभ में दफन होने वाला वो इंसान होगा जो खुदावंद आलम 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते अहले कुंभ न होते तो दिन जाया हो जाता। यानी अगर कुंभ में ये तमाम सिफतें न होती तो आज कुंभ का खात्मा हो गया होता।
रिवायतों में ये भी मिलता है कि कुम की सरजमीन वो सरजमीन है कि खुदावंद आलम यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी रहमतों को नाजिल करता है। ऐसी रहमतें भी यहाँ आती है कि इत्मीनान है, सुकून है, पुरसुकून मंजर है। बीबी के रोजे पे सुकून बहुत ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीबी के बिल्कुल बिल्कुल बीबी के रोजे पे चले जाए सबसे ज्यादा इत्मीनान नसीब होता है, सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। पूरी पूरी रात बैठ के इबादत करे तो भी एहसास नहीं होता, ना थकावट लगती है, ना कमजोरी महसूस होती। आज देखिए कि एक सबसे बड़ा मौजज़ा मैं आपको यही बता दूं, पूरे दुनिया में लॉकडाउन, पूरी जगह मुसीबत, वबा, तकलीफ, इसमें गिरफ्तार ईरान भी हुआ, जहां पर कई तकलीफें भी आई, कई जाने भी गई ये, लेकिन कुम शहर अमन व अमान में रहा, हिफाजत रही और मुश्किलात का सामना जो है ना वो डट के किया जाता है। और ईरान ने जो मुश्किल दौर था उससे बड़ी आसानी के साथ फतेह हासिल की। आज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब ज़माने के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फर्ज़ शरीफ का जब ज़हूर होगा और मौला जब आएंगे और मौला जब ज़हूर करके आएंगे तो बयान किया गया कि सबसे ज़्यादा जो मौला के साथ शुमार होगा, मौला के लश्कर में होंगे, वो सबसे ज़्यादा कुम के रहने वाले होंगे। तो आज यही सबसे बड़ी फजीलत है, क्योंकि उस जगह पर बीबी मासूमा का रोज़ा है। अजमत ये है क्योंकि वहां पर बीबी मासूमा दफन है, और बीबी मासूमा का दफन होना ही ये बता रहा है कि पूरे कुम शहर को अमन अमान में ले लिया है। और मौला रजा और जनाब फातिमा की मोहब्बत वो थी शहजादी की, भाई बहन की, कि खुदा ने उस मोहब्बत में उस जमी को कि जो बहन अपने भाई से मुलाकात के लिए चली थी और जो भाई परदेश में गरीबुल गुरबा होकर गरीबुल वतन इस तरह से थे कि शहादत के दर्जे पे फायज हो गए। आखिरी तमन्ना अगर मेरे मौला रजा की कोई थी, वो पूछा गया मौला रजा से कि आपकी आखिरी तमन्ना क्या है, तो मौला कहते काश मैं एक मरतबा अपनी बहन की जियारत कर लेता। यानी बीबी मासूमा की काश में एक मरतबा अपनी बहन की जियारत कर लेता, ये मौला की तमन्ना थी। तो ये कैसे हो सकता है कि जो अरमान मेरे मौला रजा का हो वो खुदा ना पूरा करे। तो ये बता रहा है परवरदिगार मौला रजा को कि जो तमन्ना तुमने ली हुई थी, आज पूरी कायनात में उस तमन्ना का बोलबाला है, उस शहजादी का बोलबाला है। तो सिस्टर, जैसे आपने हमें इतना सब बताया, तो लास्ट आपसे सवाल करेंगे कि बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत की अहमियत क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा अहमियत है ज़ियारत की। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि इंशाल्लाह खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे, दुआओं को मुस्तजाब करे इंशाल्लाह, और ये हालात जल्दी से बेहतर हालात में तब्दील हो जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी बीबी मासूमा के शहर पहुँच सके, ज़ियारत कर सके। क्योंकि ये वो सरजमीन है कि जहाँ पर कोई चला जाता है ना, मैंने अभी आपसे कहा था, बीमार हो, मरीज में मुब्तला हो, तो वह शिफा जरूर मिलती है बीबी के रोजे पे। एक छोटा सा वाकया भी मैं आपको सामने बयान करनी चली जाऊंगी कि छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई भी मेरे मासूमा बेटी की जियारत करेगा, यानी ये बता रहे मौला बयान कर रहे हैं कि कोई भी अगर मेरी मासूमा बेटी की जियारत करेगा उसके लिए जन्नत होगी, यानी लाजिम है। और उसके बाद बयान किया गया एक शख्स ने जब ये वाकया मौला की सुना कि मौला का इरशाद है कि जो कोई भी मेरे बेटी की जियारत करेगा, पोती की जियारत करेगा, उस पर जन्नत लाजिम है। तो बड़े अरमान थे कि बस किसी तरह से मैं बीबी मासूमा के रोजे तक पहुंचूं। अब इसने एक रिवायतों में मिलता है कि बहुत ज्यादा नातमा था, यानी कमजोर था, और इस कद्र कमजोरी थी इसके जिस्म के अंदर। तो एक मरतबा जब ये चला है घर से इरादा करके, वतन से, कि मैं किसी तरह से बीबी मासूमा तक पहुंच जाऊं, और रास्ते में कमजोरी के आलम में चूंकि सफर इतना लंबा तय नहीं कर पाया और दुनिया से रुखसत हो गया, दुनिया से रहलत कर गया। अब जब दुनिया से रहलत कर गया तो लोगों ने देखा कि एक मुसाफिर था जो सफर के दरमियान था, जो दुनिया से चला गया, लिहाजा उसे गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया, उसका जनाजा उठाकर, अब लावतन था, पता नहीं था किसी को कि कौन से वतन से बिलोंग करता है, क्या है। पहले की तरह हमारे पास आज जैसी आइडेंटिटी रहती है वैसी आइडेंटिटी वगैरह नहीं थी। इरादा किया कि क्या किया जाए, कहाँ इसे ले जाया जाए, क्या किया जाए इसके साथ में। तो किसी ने कहा कि अगर क्यों ऐसा नहीं हो के अब अनकरीब कुम नजदीकी है तो हम क्यों ना इसे सरजमीन कुम में दफना दे। कहा ठीक है। तमाम जितने थोड़े बहुत उनके करीब में लोग थे उन्होंने उसे उठाया, उसके जनाजे को, और सरजमीन कुम तक लेकर आए।
اور آنے کے بعد قبر کا نشان بنایا کہ یہاں پر ایک قبر بنا دیتے ہیں اور قبر کے اندر اسے دفنا دیں. لہٰذا قبر کھودنے کی جو کام شروع ہوا اتنے ہی درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہونے لگی. پلٹ کر جب دیکھا کہ یہ مرحبا کہاں سے آواز آ رہی ہے, مرحبا کون کہہ رہا ہے, تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہی جو لاشا ہے وہ کفن میں پوری طرح سے بندھا ہوا ہے, لیکن زبان سے جو ہے وہ مرحبا یا معصومہ, مرحبا یا معصومہ, مرحبا یا معصومہ کے جملے دہرا رہا ہے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے تھپکی دینا شروع کی اور سوچنا شروع کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ زندہ ہے. اور جب ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ پانی وانی چھڑکا گیا اور اسے اٹھایا گیا, تو اس نے جب تمام لوگوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جو بی بی تھی وہ کہاں چلی. کہا کون تھی؟ کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن بتاؤ کیا میں کم کی سرزمین پہ پہنچ گیا؟ کہاں آپ کم کی سرزمین پہ پہنچ گئے, اور پورا بتایا کہ آپ اس طرح سے رستے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, ہم آپ کو اٹھا کر یہاں لے کر آئے. بتایا گیا اس شخص نے کہ میرا ایک ارمان یہ تھا کہ میں سرزمین کم پہنچ جاؤں تاکہ مجھے اس جنت کا ٹکڑا دیکھنا نصیب ہو اور جنت دیکھنے نصیب ہو, کیونکہ مولا صادق نے کہا تھا. یہ کہتے کہ ابھی تو تم نے مجھے دفنایا ہی نہیں تھا, لیکن جب تم میرا جنازہ لے کر زمین قم کی جانب آ رہے تھے تو میں نے جنت کا نظارہ کرنا شروع کر دیا, اور میں نے دیکھا کہ جب جنت کا نظارہ ہو رہا ہے تو ایک بی بی ہے نقاب پوش, اس طرح سے جنت میں سیر کر رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ مرحبا معصومہ کہتے چلے جا رہے ہیں. اور بی بی یہ بیان کر رہی تھی کہ جس شخص کو میری سرزمین پر دفنانے کے لیے لائے ہو اس کی روح کو واپس کب اس کے جسم میں داخل کر دو, کیونکہ وہ ارمان لے کے آیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ میری زیارت کرے گا اور میں اسے بغیر زیارت کے دنیا سے نہیں رخصت ہونے دوں. تصور نہیں کر سکتے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی غلط جملے نہ نکالا کرے, کیونکہ کسی بھی لمحے کی دعا قبول ہوتی ہے. آج دور ایسا ہے, حالات ایسے ہیں, معاشرہ ایسا ہے, تکلیفوں میں گرفتار ہے, پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے, گھروں میں ہم قید ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے سر پر جو سایہ موجود ہے, جو ساتھ موجود ہے, وہ شہزادی معصومہ کا ساتھ ہے. اور اگر انشاءاللہ یہ قائم رہا تو یہ مشکلات بہت جلد آسان ہو جائے گی بی بی کے ولادت کے صدقے میں, اور تمام تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ یہاں پر آئیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے تمام سوال ختم ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ جو آپا کے پاس علم تھا ہم سب نے اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہوگا. اسی طرح آپ سب دیکھتے رہیے علی ٹی وی. شکریہ, خدا حافظ.